وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مال الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام. کہ آج قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو جانور ذبح کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد مناتا ہے. حج کرنے والا جب حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو قدم قدم پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد مناتا ہے. ایک نماز پڑھنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک حضرت ابراہیم اور ان کی آل پہ درود و سلام نہ بھیج دے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو یہ کمال بخشا کہ آج آنے والی نسلیں قیامت تک ان کا ذکر کرتی رہیں گی. مگر نبی ہمارے آقا و مولا اللہ کے محبوب ہیں، حضرت ابراہیم خلیل ہیں. خلیل اور محبوب کا فرق دیکھیے، خلیل مانگ رہے ہیں تب مل رہا ہے، محبوب مانگتے نہیں. ان کا پروردگار اپنے شان کریمی سے خود فرماتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے مصطفیٰ میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. پھر ذرا آپ یہ بھی تو غور کریں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا دعا مانگی، آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے. نسلیں فانی ہیں، جب نسلیں مٹ جائیں گی تو ذکر خلیل مٹ جائے گا. مگر حبیب کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کسی نسل، کسی قوم، کسی مخلوق کے ذمے نہیں، اپنے ذمے کرم پہ لے لیا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو ذکر مصطفیٰ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. پھر اللہ فرماتا ہے، اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اب بلند کرنے والے نے کتنا بلند کیا، بلند ہونے والا کتنا بلند ہوا، یہ تو بلند کرنے والا جانے، بلند ہونے والے جانے. اس لیے کہ بلندی کا دار و مدار بلند کرنے والے کی طاقت پر اور بلند ہونے والے کی صلاحیت پر ہوتا ہے. اور ہمارے آقا و مولا تو ان کی شان یہ ہے کہ ان کے بلند کرنے والے رب سے زیادہ کوئی طاقت والا نہیں، اور وہ تو قادر مطلق ہے، اور جس کو اس نے بلند کیا اس کے محبوب ہیں. اب ظاہر ہے کہ بلند کرنے والے سے زیادہ کوئی طاقت والا نہیں اور بلند ہونے والے سے زیادہ کوئی صلاحیت والا نہیں. تو رب نے کتنا بلند کیا کہ خالی رب جانے، اس کا پیارا مصطفیٰ جانے. ہم نے تو صرف اتنا جانا ہے کہ یا رسول اللہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت جبھی تو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اتروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. ہمارے ہاں اتر پردیش میں یہ چڑیا پائی جاتی ہے جس کو ٹٹہری کہا جاتا ہے. وہ جب آرام کرنا چاہتی ہے اپنے ٹانگوں کو اوپر اٹھا لیتی ہے. ایک مرتبہ جنگل کے پرندے پہنچ گئے، کہا بڑی بھی سب ٹانگیں پھیلا کے سوتے ہیں، آپ ٹانگیں اوپر اٹھا کے کیوں سوتی ہیں؟ تو ٹٹہری نے کہا، میرے دل میں قوم کا بہت بڑا درد ہے. جب میں آرام کرنا چاہتی ہوں یہ نیلگوں آسمان دیکھتی ہوں، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی کھمبا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ آسمان کہیں گر نہ پڑے، میری قوم اسی میں
میں دب کے چکنا چور نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی ٹانگیں اٹھا لیتی ہوں کہ اگر آسمان گرے تو میری ٹانگوں پر رک جائے، میری قوم بچ جائے۔ ننھی سی جان دیکھو، آسمان کو روکنے کا حوصلہ دیکھو۔ یہی حال نزد کے پاگلوں کا ہے کہ ننھی سی جان دیکھو، نبی کی عزت و شان گھٹانے کا حوصلہ دیکھو۔ ذرا آپ غور کریں اور سوچیں، یہ فرانس والے میرے آقا کی شان کیا گھٹا سکیں گے؟ یہ نزد کے وہابی دیوبندی میرے آقا کی شان کیا گھٹا سکیں گے؟ اس لیے کہ ان کی شان ان کا پروردگار بڑھاتا ہے۔ فرماتا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی شان کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسولوں کی جماعتیں ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں وہ رسول جن کو اللہ نے سب پہ فضیلت دی ہے اس سے مراد آقائد عالم محبوب خدا سید المرسلین طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے آقا و مولا کی شان کتنی بلند و بالا ہے، آؤ قرآن سے پوچھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اگر نبی کی بارگاہ میں چلنے کا موقع مل جائے تو برابر نہ آنا، نبی کے آگے نہ بڑھنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اور اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر نبی کی بارگاہ میں بولنے کی سعادت مل جائے تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی سے ایسے باتیں مت کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو، اس لیے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہارے چلنے میں قدم آگے بڑھ گئے، بولنے میں آواز اونچی ہو گئی، لہجہ میں بے باکی پیدا ہو گئی تو اللہ تمہارے اعمال اکالت کر دے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ نبی کی بارگاہ میں دھیمی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ہاں اللہ اپنے محبوب کی عظمت بتاتے ہوئے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ ہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا؟ آپ غور فرمائیں، صحابہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ پاتے تو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہنا، اگر کہنا یہ تو انظرنا کہنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں فرماتا وہ تو عزروہ وتوقروہ، میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ یاد کیجئے اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے کنکریاں پھینکی تھیں۔ آپ کنکریوں سے پوچھو تمہیں کس نے پھینکا تھا، کافروں سے پوچھو تمہیں کس نے پھینکا تھا، آپ ساری خدائی سے پوچھو کس نے پھینکا تھا، سب آپ جواب دیں گے اللہ کے رسول نے پھینکا تھا۔ مگر آؤ اللہ سے پوچھ لیں اے اللہ تو بتا دے کنکریاں کس نے پھینکی تھی، تو اللہ کہتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں، میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی تھی۔ صحابہ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی نبی کا ہاتھ ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مگر فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا و مولا کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا۔ اللہ اللہ، ذرا غور کیجیے اور سوچیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور
مروا ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مستجاب ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں میزاب رحمت ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام خلیل ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منی، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منی، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں صحابہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حق اور باطل کی پہلی لڑائی، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، نور و ظلمت کی پہلی جنگ بدر کے میدان میں سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو لڑی گئی۔ یاد کیجیے لڑائی شروع ہونے سے پہلے رات کا وقت تھا، جو صحابی خیمے سے باہر نکلے، کہا چلو ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری شام ہو جائے، کل ہمیں بدر کے میدان میں شہادت کا مقام حاصل ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ لیتے ہیں۔ دونوں صحابی گئے بدر کے میدان میں ایک کنارے بیٹھ گئے۔ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ کل جب حق و باطل کی پہلی لڑائی ہو، اسلام اور کفر کا معرکہ ہو، نور و ظلمت کی جنگ ہو، تو میرے مقابلے میں کسی پہلوان کو بھیجنا، وہ مجھے زخمی کرے میں اسے زخمی کروں، وہ میرے اوپر وار کرے میں اس پہ وار کروں، اور پھر میں اسے جہنم رسید کر دوں، دوسرا آئے اسے قتل کر دوں، تیسرا آئے اسے قتل کر دوں، اور بہت سے تیرے نبی کے دشمنوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں۔ صحابی رسول نے آمین کہہ دی۔ اب دوسرے صحابی نے انوکھی دعا مانگی۔ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو جیت جانے کی دعا تو ہر آدمی مانگتا ہے، مگر ان کی انوکھی دعا سنو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مولا کل جب حق و باطل کی لڑائی ہو، اسلام کفر کا معرکہ ہو، نور و ظلمت کی جنگ ہو، تو اپنے نبی کے کسی دشمن کے مقابلے کے لیے مجھے ہمت دینا، میں اس پہ حملہ کروں، زخموں سے چور کر کے جہنم رسید کر دوں، دوسرا آئے اس کو بھی قتل کر دوں، تیسرا آئے اس کا بھی خون بہا دوں، چوتھا آئے اس کا بھی سر قلم کر دوں، پانچواں آئے اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر دوں، اور پھر بہت سو کو جہنم رسید کرنے کے بعد کوئی ایک پہلوان بھیج دینا جو مجھے زخموں سے چور کر ڈالے، خون میں شرابور کر ڈالے، میرے ہونٹ کاٹ ڈالے، میری آنکھیں نکال ڈالے، میری زبان تراش ڈالے، میرے ہاتھ کاٹ ڈالے، میرے پیر کاٹ ڈالے، میرے چہرے کی حیت بگاڑ ڈالے، اور جب اس حال میں تیری بارگاہ میں پہنچوں تو تو مجھ سے پوچھے میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں چلنے کے لیے 2 پیر دیے تھے، پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے تھے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی تھی، سننے کے لیے 2 کان دیے تھے، تیرے پیر کیا ہوئے، تیری آنکھیں کیا ہوئیں، تیرے ہاتھ کیا ہوئے، تیرے چہرے کے حیت کتنے بگاڑ دی؟ تو میں عرض کروں مولا یہ سب تیرے اور تیرے نبی کے نام پہ میرے جسم کے اعضاء کاٹے گئے ہیں۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جو پہلے صحابی نے جو دعا مانگی تھی، کہتے ہیں جب لڑائی شروع ہوئی تو بہت جلدی میں اپنے دعا کی قبولیت کا منظر دیکھ چکا، لیکن میں نے سوچا لاؤ انوکھی دعا مانگنے والے دوسرے صحابی کو دیکھیں۔ جب وہاں پہنچا تو ان کے ارد گرد بہت سی لاشیں پڑی تھیں، لگ رہا تھا انہوں نے جہنم رسید کیا ہے۔ پھر بہت سے لوگ ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ ایک بہت بڑا پہلوان آیا، اس نے انہیں زخموں سے چور کر ڈالا، خون میں شرابور کر ڈالا، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے، پیر کاٹ ڈالے، چہرے کی حیت بگاڑ ڈالی، ہونٹ تراش ڈالے، اور جب وہ گرنے لگے تو انہوں نے نعرے مستانہ بلند کیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ تو جس دشمن نے انہیں قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ رہے تھے، وہ حیرت میں اپنی تلوار کی طرف دیکھنے لگا، خون تو میری تلوار سے ٹپک رہا ہے، لاش تو ان کی تڑپ رہی ہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں جو دوسرے کی جان لے کر نہیں اپنی جان دے کر بھی اپنے کو کامیاب تصور کرتے ہیں۔ اس نے تلوار پھینک دیا اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گویا پتہ چلا سکندر لوٹ کر بھی کچھ نہیں دولت زمانے کی، سکندر لوٹ کر بھی کچھ نہیں دولت زمانے کی، قلندر مائے ہستی لٹا کر ناز کرتا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں سن لیں، مسلمان ایک ایسی قوم کا نام ہے جو سب کچھ برداشت کر لے
گا، اپنے نبی کی توہین نہیں برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کے عزت و ناموس کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی بدر کی لڑائی میں جو چھوٹے چھوٹے دو بچے آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے ارد گرد آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چچا ذرا بتائیے دشمنوں میں ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بچوں ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا قسم کھائی یہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہوں محبوب باری کو۔ چچا جان اس نے میرے آقا کو گالی دی ہے، ہم قسم کھا کے آئے ہیں یا تو خود مر جائیں گے یا اس کو مار ڈالیں گے، اس لیے کہ اس نے میرے آقا کی توہین کی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے جیسے ہی بتایا کہ وہ لمبا تڑنگا دشمنوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ابو جہل ہے تو وہ ایسے دوڑے جیسے شیر شکار پہ دوڑتا ہے، اور دونوں ننھے بچوں نے ایک بارگی جا کر حملہ کیا اور ابو جہل کو جہنم رسید کر دیا۔ پتہ چلا معلوم ہوا کہ ایک نبی کا سچا دیوانہ اپنے نبی کے محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دینا اپنے زندگی کی معراج تصور کرتا ہے۔ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ ابو جہل 1000 کلیل جوانوں کو لے کر آیا ہے، تم 313 ہو، تمہارے پاس ڈھنگ سے تلواریں بھی نہیں، نیزے بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، تیر بھی نہیں، اور وہ ساز و سامان سے لیس ہے، تم سے 3 گنا زیادہ ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو کہہ دے اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا پروردگار جا کے لڑیں، ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی قوم ہیں، آپ ہمیں اجازت دے کے دیکھیں، ہم آپ کے آگے سے جہاد کریں گے، آپ کے پیچھے سے جہاد کریں گے، آپ کے دائیں سے جہاد کریں گے، آپ کے بائیں سے جہاد کریں گے۔ حضرت مقداد سارے صحابہ کے دلوں کی آواز بن کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالی اللہ یہ سیوا ہی نہیں ہے باؤ پاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دیں نہ رہے اللہ اکبر میں، سنانوں نیزہ بن کر سینے دشمن میں گڑ جائیں، قریش مکہ ہے کیا چیز ہم دیووں سے لڑ جائیں، ہمارا جینا مرنا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی بھی حال میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ اور جب اس ہمت و بہادری کا مظاہرہ نبی کے دیوانوں نے دکھایا تو اللہ کے رسول خیمے میں تشریف لے گئے، زمین پر اپنا ماتھا ٹیک دیا، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر عرض کرنے لگے مولا یہ تیرے نہتھے بندے آج تیرے دین کے بقا کے لیے خالی ہاتھ وادی بدر میں اتر چکے ہیں، اب ان کی لاج تیرے ید قدرت میں ہے، اے میرے معبود اگر آج تو نے ان کی لاج نہ رکھی تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ تو بقول اعلیٰ حضرت اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جو دعائے محمد، ارشاد ہوا کہ محبوب آپ سجدے سے سر اٹھائیے، نہیں ہے تلوار تو کیا ہوا، آج کے دن تلوار تو میں نے جبریل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آج کے دن تلوار تو میں نے میکائیل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آج کے دن تلوار تو میں نے اسرافیل کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ آپ اپنے صحابہ سے کہیں آگے بڑھیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تاریخ بتاتی ہے۔ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی آقا کریم میدان بدر میں تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کر زمین پہ نشان لگا دیا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا۔ اور راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہو گئی ہم نے سوچا لاؤ وادی بدر میں چل کے دیکھیں سرکار نے جس کے مرنے کی جگہ کی نشاندہی کی تھی کیا واقعی وہیں وہ مرا پڑا ہے، تو دیکھا سارے کے سارے اپنی جگہ پر جہاں سرکار نے نشان کو لگایا تھا وہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ پتہ چلا میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہی، جو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا سب ہے تو رات ہو کے رہی، یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ یاد کیجئے ہمارا مذہب ہمیں خالی کلمہ دیکھنے کا حکم نہیں دیتا ہے، پہلے یہ دیکھو دل میں نبی کی تعظیم و محبت ہے کہ نہیں ہے، نبی کا احترام ہے کہ نہیں ہے۔ یاد کیجئے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک مسجد کے نمازی بارگاہ فاروقی میں آئے، اے امیر المومنین ہماری مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں
سورہ عبسہ و تولی کی تلاوت کرتا ہے۔ تفسیر روح البیان سورہ عبسہ و تولی کے تفسیر میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اس امام کو پکڑ لاؤ۔ امام پکڑ کے لایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ روزانہ جہری نمازوں میں تم ایک ہی سورت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یہ سورت مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جب قرآن میں 114 سورتیں ہیں تو یہی سورت تمہیں زیادہ کیوں اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے معاذ اللہ۔ جیسے اتنا کہا حضرت عمر کا تیور بدل گیا، تلوار میان سے نکالی، سر قلم کر دیا، لاش خاک و خون میں تڑپنے لگی، ہنگامہ ہو گیا۔ آج عمر نے ایک داڑھی والے کا قتل کر دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کا خون بہا دیا، ایک امام کی گردن قلم کر دی۔ لوگوں نے کہا عمر آپ نے مسلمان کو قتل کر دیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم عمر کی تلوار نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ حضور داڑھی رکھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، امامت کرتا تھا، کیا مسلمان نہیں تھا؟ فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے وہ چاہے جتنی بڑی داڑھی رکھ لے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سن لو میں نے کسی مسلمان کو نہیں بلکہ ایک نبی کے دشمن کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر کے یہ بتا دیا نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے، چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یاد کیجئے ابو سفیان حالت کفر میں مکے سے چل کے مدینہ شریف آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اپنے نبی سے ہماری ملاقات کروا دو، فرمایا جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے ہم نہیں ملوائیں گے۔ حضرت عمر سے کہا، انہوں نے بھی یہی کہہ کے ٹال دیا۔ انہوں نے کہا کوئی مجھے ملوائے نہ ملوائے، میری بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی ہے اور بیٹی اپنے باپ کو اپنے شوہر سے ضرور ملوا دے گی۔ بڑے ارمانوں کے ساتھ وہ چلے۔ آپ بھی اگر بیٹی والے ہو، بیٹی اپنے سسرال میں ہو تو کبھی جا کے دیکھو اس کے کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیسے کیسے وہ پلکوں کا فرش بچھاتی ہے۔ مگر قربان جاؤ ہماری ماں، تمہاری ماں، ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ ابو سفیان مکے سے آ رہے ہیں مگر نہ سلام نہ کلام، چہرہ پھیر لیا۔ ابو سفیان کو تعجب ہوا کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، یہ مجھ سے مخاطب کیوں نہیں ہو رہی ہے، شاید مجھ کو پہچانا نہیں۔ قریب پہنچے اور جب بستر پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر پلٹ دیا۔ اب تو ابو سفیان برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے اے بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ تم نے آخر یہ بستر کیوں پلٹ دیا؟ تو جذبہ عشق نے اگڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا۔ ہماری ماں، تمہاری ماں، ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ کا جواب سنو، فرماتی ہیں کہ اے ابو سفیان تو ناپاک باپ ہے اور یہ نبی کا پاک بستر ہے، نبی کے پاک بستر پر ناپاک باپ بیٹھے، یہ میرے غیرت ایمان کو گوارا نہیں ہے۔ پتہ چلا خدا نخواستہ اگر باپ غدار ہو جائے، ماں غدار ہو جائے، بہن بھائی غدار ہو جائیں، دوست احباب غدار ہو جائیں، ان سے تنکا توڑ کر الگ ہو جاؤ۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اپنے نبی کے دشمنوں سے تنکا توڑ کر الگ ہو جاؤ۔ اور حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اس لیے مسلمانوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک پر چلو اور جتنے بھی دشمنان خدا و رسول ہیں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اسی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ انبیاء اولیاء جن شیطان بھوت پریت سب برابر ہے معاذ اللہ۔ اسی نے لکھا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ۔ خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی نے لکھا شیطان اور ملک الموت کا علم نبی سے زیادہ ہے، اور معاذ اللہ یہاں تک لکھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ۔ اور سارے وہابیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا کہ جیسا علم رسول اللہ کا ہے ایسا کتے، پاگل، سور، بلکہ جانور اور چوپائے مجنو کا علم ہے معاذ اللہ۔
اب سوچیے اللہ کے پیارے رسول سید عالم کے علم پاک سے جو تشبیہ دے جانوروں کے علم کی تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیے. یہ کتاب براہین قاطعہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرد صالح نے خواب دیکھا، اس میں رسول اللہ اردو بول رہے تھے. پوچھا کہ آپ اردو کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو یہ اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب سے علماء دیوبند سے ہمارا رابطہ ہوا مجھے یہ زبان آ گئی ہے. اس کے بعد لکھتا ہے کہ سبحان اللہ، اس سے رتبہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کا معلوم ہوا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملا یہ بک رہا ہے کہ رسول اللہ کو اردو زبان نہیں آتی تھی، وہ اردو سیکھنے کے لیے مدینہ طیبہ سے چل کے دیوبند آئے اور دیوبند کے مولانا لوگوں نے اللہ کے رسول کو اردو زبان سکھا دی ہے. میں سارے دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ، اردو تو تم نے سکھا دی ہے مگر میرے آقا و مولا تو ساری دنیا کی زبانیں جانتے تھے، کون نہیں جانتا؟ ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہمارے محلے کا اونٹ پاگل ہو گیا. سرکار تشریف لے گئے اور جب سرکار وہاں پہنچے تو سرکار سے صحابہ نے کہا آقا نہ جائیں، اونٹ پاگل ہے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. مگر سرکار آگے بڑھے اور جب آگے گئے تو وہی پاگل اونٹ جو سب کو کاٹنے کے لیے دوڑاتا تھا آقا کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گیا. سجدے سے سر اٹھا کر اپنا منہ سرکار کے کان شریف کے قریب لایا، کچھ سرکار سے کہا. سرکار نے اس کی طرف دیکھا، اسے تسلی ہو گئی، واپس چلا گیا. سرکار باہر تشریف لائے، فرمایا یہ بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صاحب آگے بڑھے، یہ اونٹ میرا ہے. آقا نے فرمایا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا. یا رسول اللہ، اونٹ آپ سے میری شکایت کر رہا تھا؟ کیا شکایت کر رہا تھا؟ سرکار نے فرمایا اونٹ کہہ رہا تھا سرکار میں جب تک جوان تھا جتنا میرا مالک بوجھا لاتا میں اٹھاتا، جتنا کام چاہتا میں کرتا، مگر اب میں بوڑھا ہو گیا، زیادہ کام کرنے کی طاقت نہ رہ گئی اور اب میرا مالک دانا پانی کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. ہاتھ تو غضب ہو گیا. پڑوسی سے مشورہ کیا ہے اس کو ذبح کر کے کھا لیا جائے. آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس لیے سرکار اپنے صحابی سے کہہ دیں میرے اوپر ظلم نہ کریں. ترمذی شریف کے وہ روایت بھی یاد کیجیے. سرکار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے دو صحابہ چل رہے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے. اتنے میں چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور سرکار کے کان شریف کے قریب اپنا چونچ لے گئی، کچھ کہنے لگے. سرکار نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا، اس سے تسلی ہو گئی. سرکار نے پیچھے مڑ کر اپنے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس چڑیا کے بچے کو کس نے پکڑا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں نے پکڑا ہے. آقا نے فرمایا چڑیا مجھ سے تمہاری شکایت کر رہی تھی کہ میرے بچے کو آپ کے صحابی نے پکڑ لیا ہے، آپ ان سے کہیے چھوڑ دیں، اس چڑیا کے بچوں کو چھوڑ دو. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دار، اسی در پر شترانے ناشاد یہ لے رنجونا کرتے ہیں. میرے سرکار کی بارگاہ میں جانے والے ساری دنیا کے لوگ جاتے ہیں. مراٹھا بولنے والے بھی جاتے ہیں، مراٹھی بولنے والے بھی جاتے ہیں، پنجابی بولنے والے بھی جاتے ہیں، بنگالی بولنے والے بھی جاتے ہیں، گجراتی بولنے والے بھی جاتے ہیں، اڑیا بولنے والے بھی جاتے ہیں، پشتو بولنے والے بھی جاتے ہیں، ہندی بولنے والے بھی جاتے ہیں، اودھی بولنے والے بھی جاتے ہیں، انگریزی بولنے والے بھی جاتے ہیں اور فارسی بولنے والے بھی جاتے ہیں. اب میں سارے وہابیوں سے پوچھتا ہوں تم کہتے ہو رسول اللہ کو اردو زبان نہیں آتی تھی، دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھا دیا. اے بدبختو یہ بتاؤ اگر اردو تم نے سکھا دیا تو مراٹھی کس نے سکھایا ہے؟ گجراتی کس نے سکھایا ہے؟ پنجابی کس نے سکھایا ہے؟ اڑیا کس نے سکھایا ہے؟ اونٹ کی بولی کس نے سکھایا ہے؟ چڑیا کی بولی کس نے سکھایا ہے؟ تم کہتے ہو رسول اللہ اردو نہیں جانتے تھے، دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھا دیا. مگر سنو سنو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم وہ کانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ. ہے میرے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا ہے. اللہ کہتا میں نے سکھا دیا اور یہ دیوبند کا ملا کہتا ہے رسول اللہ اردو نہیں جانتے تھے، دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھا دیا ہے. اس لیے مسلمانوں چاہے وہ فرانس کا بدبخت ہو، چاہے دیوبند اور ندوہ والے لوگ ہوں، جو بھی ہمارے آقا و مولا کی توہین کریں، ہمارے آقا و مولا کی گستاخی کریں، ہمارے آقا و مولا کی بے ادبی کریں، ہم نہ ان کی داڑھی
دیکھیں گے، نہ چوٹی دیکھیں گے، نہ ان کا کرتا پاجامہ دیکھیں گے، نہ ان کا کلمہ دیکھیں گے، اس لیے کہ تولا بے تبرہ نیست ممکن، محبت عداوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔